آج ہمارے درس قرآن کا موضوع سورۃ الفاتحہ کا تعارف ہے۔ سورۃ الفاتحہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ افتتاح کرنے والی سورت ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی، تو یہ قرآن حکیم کا افتتاح کرنے والی سورت ہے، اس لیے اس کا نام الفاتحہ رکھا گیا۔ اسی طرح اس سورت کا نام الحمد ہے، کیونکہ یہ قرآن حکیم کی پہلی آیت الحمد سے شروع ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع ہو رہی ہے، اس لیے ایک نام اس کا الحمد ہے۔ اسی طرح اس کا نام ام القرآن یا ام الکتاب بھی رکھا گیا ہے، یعنی کہتے ہیں کسی بھی چیز کی بنیاد کو، تو یہ سورت قرآن کی بنیاد ہے، اس کتاب قرآن حکیم کی بنیاد ہے۔ یعنی کوئی چیز کسی چیز کی بنیاد ہو اور پھر اس کے اوپر باقی عمارت کھڑی ہو، یا ایک بیج کی مانند ہو کہ اس بیج سے پھر آگے پورا درخت بنے اور اس درخت پر جو بھی پتے پھل ہیں وہ اسی بیج کی نسبت سے ہیں۔ تو اس لیے یہ کتاب، یہ سورت اس بیج کی مانند ہے کہ اس کے بعد باقی تمام قرآن پاک وہ اسی کی تشریح ہے، جو بنیادی بات یہاں کہی گئی وہ باقی تمام قرآن پاک میں اس کی تشریح کی گئی ہے۔ اس سورت کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی حمد، تعریف اور اس کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ درمیان کی آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے کہ جس میں انسان اللہ کے ساتھ بندگی کا اظہار کرتا ہے اور ساتھ ہی اپنے لیے اس سے مدد مانگتا ہے۔ اور اس کے بعد کی 3 آیات وہ دعا ہیں انسانوں کے لیے کامیابی کے راستے پر چلنے کی۔ تو یہ سورت بہت ہی اہم سورت ہے، اس کو السبع المثانی بھی کہا گیا، یعنی وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جائیں۔ یہ قرآن حکیم میں نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، چونکہ یہ نماز کا حصہ تھی۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے، کسی بھی قسم کی نماز ہو، فرض، واجب، سنت، نفل، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ دہرائی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی اونچے درجے کی سورت ہے، اور اس سورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سورت میرے اور بندوں کے درمیان تقسیم ہے، اس کا ایک حصہ بندوں کے لیے ہے اور دوسرا حصہ میرے لیے ہے۔ اس سورت کی ہر آیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جواب دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں وہ جواب تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور پھر چونکہ اس کے آخر میں دعا ہے تو اس کی تکمیل پر آمین کہا جاتا ہے۔ تو ہم اگلی دروس کے اندر ہر آیت کا الگ الگ مطالعہ کریں گے۔ تو قرآن حکیم کی اس سورت جو باقی تمام قرآن حکیم کے مضامین کی بنیاد رکھ رہی ہے، تو آگے پورا قرآن حکیم اس کا خلاصہ ہے، اسی کی تفصیلات ہیں، انہی آیات کا وہ احاطہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے اس سورت کو پوری توجہ سے پڑھنا اور بالخصوص اسے نماز کا حصہ بنانا۔ نماز بہت اونچی درجے کی عبادت ہے، جس میں انسان روزانہ 5 وقت اللہ سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے، اور اس تعلق کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ کر وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی سے مدد مانگنی ہے، وہی جو مدد دینے والا ہے، وہی مالک ہے، اور وہی ہدایت کے راستے پر چلانے والا ہے، وہی گمراہی کے راستے سے بچانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کی اس سورت کی سمجھ عطا فرمائے اور انعام یافتہ لوگوں پر کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔